बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कल आयतुल्लाह अली खामनाई को बिल्कुल फाइनल मैसेज दिया कि तुम्हारी लोकेशन हमें पता है, अभी हम मान नहीं रहे, जिस टाइम चाहेंगे मार देंगे, सरेंडर कर दो, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। आज आयतुल्लाह अली खामनाई ने खिताब किया कौम से और डोनाल्ड ट्रंप से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और पैगाम देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा सरेंडर भूल जाओ। उन्होंने कहा कि सरेंडर तो बड़ी दूर की बात है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को क्लियरली हम पैगाम दे रहे हैं, अगर किसी भी वजह से अमेरिका ने हमारे खिलाफ कोई स्ट्राइक किया या कोई फौजी मुदाखलत की, तो अमेरिका का हम इतना बुरा हशर करेंगे कि उसने आज से पहले कभी इस नुकसान का अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि हम उसके साथ क्या ये करेंगे। और इस सूरत हाल में आयतुल्लाह अली खामनाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी पता नहीं है, शायद ईरानियों की आपने तारीख नहीं देखी। हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि ये जो सूरत हाल सामने आ रही है, हम इसका भरपूर जवाब देने जा रहे हैं और तुम इजराइल को भी नहीं बचा पाओगे। इजराइल ने बहुत भारी गलती की है, अब वो उसका खमियाजा भुगतने जा रहा है और हमने उसको बड़ी सख्त सजा देने हैं। यानी क्लियरली ट्रंप को कहा है कि तुम हमें सरेंडर कह रहे हो, हम तो बड़े बेरहम होने जा रहे हैं इजराइल पर। और ईरान की पूरी कौम तैयार है। तारीख गवाह है कि ना ईरानियों ने कभी सरेंडर किया था, ना कभी करेंगे, और हम लड़ेंगे। सिर्फ जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको पता है कि ईरानियों को धमका कर आप उनसे कोई बात नहीं बनवा सकते। सो जो हमारी हिस्ट्री जानता है, जो हमारी जुबान जानता है, जो हमारे लोगों को जानता है, उनको पता है कि ईरानी धमकियों की जुबान नहीं समझते। सो लिहाजा अगर तुम ये समझ रहे हो कि सरेंडर करेगा और तुम्हारे आगे आएगा, तो तुम बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। लिहाजा अमेरिका ये बात अच्छी तरह समझ ले, अगर इंटरवेंशन हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। सो लिहाजा किसी सूरत सरेंडर नहीं होगा। अमेरिका को अगर शौक है तो पूरा कर ले। उन्होंने बड़ी खूबसूरत एंड पर जो बात की है कि जंग का मुकाबला जंग से किया जाता है, बॉम्ब का मुकाबला बॉम्ब से, स्ट्राइक का मुकाबला स्ट्राइक से किया जाएगा। हमारी फौजें पूरी तरह तैयार हैं, हम उनके बैक पर खड़े हुए हैं और हमने इजराइल को किसी सूरत माफ़ नहीं करना। और बड़ा क्लियरली उन्होंने ये कह दिया है कि अगर अमेरिका इस सूरत हाल के अंदर चाह रहा है कि कोई मुदाखलत करे, तो फिर एक बात ज़हन में रख लेना, फिर जो तबाही होगी अमेरिका की, वो अमेरिका ने अभी तक कैलकुलेट नहीं की। ये बड़ी खूबसूरत बात थी जो वो शख्स कर गया है जिसकी शायद लोकेशन भी पता है अमेरिका को, जिसको शायद अमेरिका और इजराइल मिलकर हो सकता है मार भी दें। वो शख्स, उसको शायद ये भी पता है कि मौत मेरे आगे पीछे, क्योंकि इतने गद्दार हैं, इतने गद्दार हैं, इतनी मुखबरियाँ हो चुकी हैं, इतना कुछ हो चुका हुआ है कि अब उसके बाद हो सकता है मेरी जान भी ले ले। लेकिन वो कहता है कि मैंने तो खड़े रहना है। उसने कहा कि जान जाती है चली जाए, तो बड़ी थोड़ी सी कीमत है, ये तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हम सबसे पहले बता दें कि हम पूरी तरह तुमसे लड़ेंगे और अमेरिका के फौजी अड्डे सलामत नहीं रहेंगे। देखिए हुआ क्या है, ईरान ने तेल अवीव पर हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइल मारे हैं और उसके बाद इजराइल ने भी तेहरान के करीब तनसीबात के खिलाफ कार्रवाई की है। अब स्नेरियो यहाँ पर यह हुआ है कि इंग्लैंड में एक फिजाई अड्डे से अमरीकी जंगी तवारे रवाना हो चुके हैं और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है। अब अगर अमेरिका ने कब्रिस्तान बनाना है अपना, तो वो तैयार है, क्योंकि इन्होंने सरेंडर नहीं करना। सरेंडर वाले और लोग होते हैं, अमेरिका के आगे झुक जाना, इजराइल के आगे झुक जाना, ये ईरानियों का ना शेवा था ना है। बस ईरान का एक मामला थोड़ा सा गड़बड़ है कि उनके अंदर गद्दार बहुत ज़्यादा है। सो लिहाजा अब जो सबसे बढ़कर 1 करोड़ शहरियों को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप निकल जाएं, उसके बाद आज देखिए उन्होंने जवाब दिया है कि अमेरिका की फ़ौजी मुदाखलत जो होगी, तो उसके बाद जो हम अशर करेंगे उनका, ये उनका अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या मामला होगी, उनके साथ क्या होने वाला है। सो लिहाजा अब एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इस वक्त इजराइल मुकम्मल तौर पर निशाने पर है और ये बड़ा ख़तरनाक अटैक करने के लिए जा रहे हैं। मज़े की बात देखिए कि इस्राइल ने एडमिट कर लिया है कि उनका एक ड्रोन ईरान ने मार दिया है। अब आप ये सोचें कि अभी तक इस्राइल ने कुछ भी नहीं कहा। कैसे? ईरान ने उसका मलबा दिखाया है और ये मलबा दिखाया है कि हमने आपका ड्रोन मार गिराया है।
تو اسرائیل نے کہا ہاں جی ہمارا ڈرون مار گرایا تھا، انہوں نے ہمیں میزائل مارا اور گرا دیا ہے. سو اس صورتحال میں جب سارا ڈیٹا، ساری چیزیں، سب کچھ سامنے ہے، اگر یہ جو فوٹیج آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، جو مناظر آ رہے ہیں، اس سامنے نہ آتے تو کیا اسرائیل ایڈمٹ کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ اب مزید معاملات ان کے لیے خراب ہونے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران اس وقت F-35 کا ملبہ جو انہوں نے گرایا ہے، ان کے جیٹس اور ان کے پائلٹس، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم وہ دنیا کے سامنے لانے والے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت کیا سینیریو ہوگا کہ جب یہ اٹھ کر کہیں گے کہ ہاں جی ہمارا پائلٹ بھی پکڑا گیا ہے، ہم اس کو بچانے کے لیے آگے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ سب سے اہم ترین معاملہ ہے، کیونکہ ابھی تک تو ایڈمٹ نہیں کر رہے. سو لہٰذا اب سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ اسرائیل سٹینڈ کہاں کر رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے. دیکھیے امریکہ کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ اس جنگ میں مکمل طور پر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سو اب امریکہ کے ساتھ کیا ہوگا یہ بات تو سب کو پتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے امریکہ کو اپنی ایئر اسپیس دی وہ بھی اپنی قبر کھودنے کے لیے تیار ہے، وہ بھی تباہی کے لیے تیار ہے. جس نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے اس کی خیر نہیں ہے، جس نے امریکہ اور دوسری طاقتوں کا ساتھ دیا اس کی بھی خیر نہیں ہے. وہ پھر چاہے کوئی بھی ملک ہو، ایران نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. سو لہٰذا اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت بڑا جوا کھیلنے کے لیے جا رہا ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یمن بھی اس جنگ میں کودے گا اور بڑے معاملات ہوں گے. یہاں ایک سب سے اہم بات ہے جو اسرائیل اور امریکہ اس وقت سمجھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم آیت اللہ کو مار دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور یہ رجیم بالکل دی اینڈ ہو جائے گا، سرنڈر کر دیں گے. کیا واقعی ایسا ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ دیکھیے ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیے گا، آیت اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میری زندگی کی جو قیمت ہے وہ چلے جانا، یہ تو بڑی چھوٹی سی قیمت ہوگی ایرانیوں کے لیے یا اپنے ملک کے لیے یا اسلام کے لیے. یہ تو بڑی چھوٹی سی قیمت ہوگی کہ میری جان چلے جانا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے لڑنے والے ہیں، یہ سب سے اہم ترین کام ہے. دیکھیے اگر آپ کسی بھی لیڈر کو مارتے ہیں تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو رجیم چینج آپریشن کے اثرات ہیں جیسے انہوں نے لیبیا میں کیا، آج یورپ کی حالت ہو چکی ہے کہ دنیا کا بدترین خطہ یورپ بن چکا ہے سیفٹی کے لحاظ سے. تو جب بھی آپ رجیم چینج کرتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، نفرت لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں اور آپ کے خلاف بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. امریکہ کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ ان کے خلاف نفرت بڑھی ہے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا سٹرونگ ہوا ہے، رشیا سٹرونگ ہوا ہے اور وہ ممالک جو ان کے خلاف تھے وہ بھی کھڑے ہوئے. ایک بات اب آپ ذہن میں رکھیے، یہ جو رجیم چینج آپریشن انہوں نے کرنا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں، اس کے بعد چائنا اور رشیا یہ ان کے نشانے پر ہوں گے. تو پھر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایران میں تو معاملات ہوتے ہیں ڈیفرنٹ. رشیا پچھلے 3-3.5 سال سے جنگ لڑ رہا ہے اور سٹینڈ کر رہا ہے. یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا نمبر آئے گا، تو انہوں نے پھر اس کے بعد معاملات خراب کرنے. یعنی ایک جوک ہے جس میں پوچھا جاتا ہے کہ امریکہ ایران پر اٹیک کرنے جا رہا ہے، اسرائیل اٹیک کرنے جا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا تو پھر رشیا پر کیوں نہیں اٹیک کرے؟ تو آگے سے امریکی جواب دیتے ہیں پاگل ہو تم، ان کے پاس تو واقعی نیوکلیئر ویپن ہے. تو یعنی جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں ان پر یہ اٹیک نہیں کرتے. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے کبھی اسرائیل کو نہیں دیکھا، پوچھا نہیں اس سے جا کر. یعنی وہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کے بعد کتنے نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں، لیکن آپ اس سے نہیں پوچھیں گے، اس کے ہتھیار نہیں لیں گے. ایران نے کیا کہا؟ ایران نے بڑی سمپل سی بات کی تھی نا ڈونلڈ ٹرمپ کو مذاکرات کے اندر، جس سے اصل میں تپا ہی ڈونلڈ ٹرمپ وہیں سے تھا. انہوں نے شرط یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی تھی نا کہ ایرانی بہت زیادہ اگریسو ہو گئے ہیں، انہوں نے سمپل سی شرطیں رکھی تھی، ہم اپنے یورینیم بالکل لو لیول پہ لانے کو تیار ہے، یعنی صرف سویلین یوز کے لیے. تو اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے کہا ساتھ ایک شرط ہے، ہم اپنے ایٹمی ہتھیار تلف کریں گے، آپ اسرائیل کے بھی ایٹمی ہتھیار لے لیں. وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دیا، اس نے کہا ایران بڑی حد کراس کر رہا ہے، ایران یہ کر رہا ہے، ایران وہ کر رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب لڑائی ہو چکی ہے، اسرائیل کی بڑی تباہی کی ہے ایران نے، ایران کی بھی تباہی ہو رہی ہے. صرف تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ جو سارے ممالک ہیں، ایک منٹ کے لیے دیکھ لیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسرائیل کا ساتھ دے گا یا امریکہ کا ساتھ دے گا، امریکہ اس کو چھوڑے گا؟ امریکہ اپنے دشمنوں پر شاید تھوڑا سا رحم کر دیتا ہے، دوستوں پر تو اس نے کبھی رحم نہیں کرنا. انڈیا کی مثال آپ دیکھ لیں. اب انڈین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے جنگ کر رہے تھے، ہم اٹیک کرنے والے تھے، امریکہ ہمارا اتحادی ہے، ہم اس کو اربوں ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ بھی کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ سب کچھ ہتھیار لیتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، سب کرتے ہیں.
لیکن جنگ ہمارے حق میں انہوں نے بند نہیں کروائی, ہم اٹیک کرنے والے تھے, ہمیں روک دیا ہے. تو یاد رکھیے گا, جو بھی ممالک امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں ایٹ دی اینڈ ان کو تباہی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے, اور جو شاید اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں وہ فتح یاب ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ویتنام ہے, چاہے وہ افغانستان ہے, یا پھر نارتھ کوریا ہے, یا پھر رشیا ہے, یا چائنا ہے, اور اب وہ ایران ہوگا. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.